نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین، آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے شب برات سے متعلق، چونکہ اس رات سے متعلق بہت ساری غلط باتیں بھی منسوب اور مشہور ہو چکی ہیں، اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے مختصر اور پر اثر انداز کے اندر اس رات میں ہونے والی بدعات رسومات سے متعلق آگاہ کیا جائے۔ اسی طرح اس رات کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ان باتوں کو سننے کے بعد اگر کوئی فائدہ محسوس کریں تو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ پر، تمام پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ان باتوں کو شیئر کریں 15 شعبان سے پہلے شب برات سے پہلے، تاکہ ہمارے تمام مسلمان بھائی، مرد اور عورتیں اس رات کی حقیقت، اہمیت، فضیلت سے واقف ہو سکیں اور اس رات کے اندر ہونے والی بدعات رسومات سے اجتناب کریں اور محفوظ رہ سکیں۔ چنانچہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں عطاء ابن یسار تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ لیلۃ القدر کے بعد جو افضل رات ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، کہ اس سے بڑھ کر فضیلت والی رات کوئی رات نہیں۔ اسی طرح شب برات کے مختلف نام ہیں۔ نمبر 1 لیلۃ البراءت، کہ نجات والی رات ہے۔ اسی طرح اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے۔ اسی طرح اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت والی رات ہے، اور اسی طرح اس رات کا نام لیلۃ الصق بھی آتا ہے کہ یہ دستاویز والی رات ہے۔ پھر شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس یعنی 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں اس سال فوت ہونے والوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں انسانوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات میں لوگوں کی روزی نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: زمین میں رہنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں،
یہاں تک کہ انسان تو شادی بیاہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس رات کے اندر حضرت عطاء ابن یسار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ شب برات میں اللہ رب العزت کی جانب سے ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس فہرست میں جس جس کا نام ہے اس کی روح قبض کرنی ہے۔ چنانچہ کوئی بندہ درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس رات کے اندر عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ نصف شعبان کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے، اور بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ البتہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا۔ نمبر 2، ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 3، کینہ رکھنے والا۔ نمبر 4، زنا کرنے والا مرد اور عورت۔ نمبر 5، قطع رحمی کرنے والا۔ اور نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا۔ اور نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ اور نمبر 8، شرابی۔ پھر اس رات کی ایک دعا ہے جس کو دعائے نبوی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات انہی الفاظ کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے تو اس کی برکت کو محسوس کریں گے۔ وہ دعا بھی میں عربی کے اندر ہی آپ حضرات کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اب شب برات کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ 5 راتوں کی عبادت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ نمبر 1، 8 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 3، عید الفطر کی رات۔ نمبر 4، عید الاضحیٰ کی رات۔ اور نمبر 5، 15 شعبان کی رات۔ اب اس رات کی عبادت کا کوئی خاص طریقہ تو منقول نہیں ہے، البتہ اپنے آپ کو 4 قسم کی عبادات کے اندر عمومی طور پہ لگایا جاتا ہے۔ نمبر 1، نوافل پڑھے جائیں۔ اس کے اندر تہجد کے نوافل بھی ہیں، صلاۃ الحاجت کے نوافل بھی ہیں، تحیۃ الوضو کے نوافل بھی پڑھیں، تحیۃ المسجد کے نوافل بھی پڑھیں، اور اسی طرح صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کو آخر میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 2، اس رات کے اندر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ تلاوت کریں۔ نمبر 3، اس رات کے اندر ذکر کریں۔ اور نمبر 4، اس رات کے اندر تسبیح و تحمید
درود پاک، استغفار کے اہتمام کریں۔ اب اس رات کے اندر جو غلط رسومات کی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ آتش بازی کی جاتی ہے، جس میں مال کا ضیاع بھی ہے اور بسا اوقات جان کا ضیاع بھی ہے۔ نمبر 2، مساجد کو، گھروں کو خوب چراغاں کیا جاتا ہے اور روشنیوں میں بے جا فضول خرچی اور اسراف والے عمل کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس رات کے اندر حلوہ بنایا جاتا ہے اور اس کو ایک ضروری امر سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک حلوہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک شب براءت نہیں منائی جائے گی۔ یہ ایک غلط رسم ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس رات کے اندر غیر ضروری میل جول اختیار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس رات کے اندر اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں لیکن انفرادی طور پر، اکیلے اجتماعی طور پر نہیں۔ اور اسی طرح اس رات کے اندر اجتماعی طور پر اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ قبرستان جانا چاہیے لیکن انفرادی طور پر اکیلے جانا چاہیے، اجتماعی حیات اور اجتماعی شکل کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے پہلے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، چاہے جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھولے سے صادر ہو گئے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، پوشیدہ ہوں یا ظاہر، سب گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ تو اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اگر ہو سکے تو دن میں ایک بار پڑھ لیں، یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، یہ بھی نہ کر سکیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور یہ بھی نہ ہو پائے تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کی جائے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی جائے، ثنا پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں، پھر قرات سے فارغ ہو کر رکوع میں جانے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں، یہ تسبیح 15 بار پڑھیں، پھر 10 بار رکوع کے اندر پڑھیں اور 10 بار رکوع سے اٹھ کر پڑھیں، پھر 10 بار پہلے سجدے میں پڑھیں اور پھر 10 بار دونوں سجدوں کے درمیان پڑھیں اور پھر 10 بار دوسرے سجدے میں پڑھیں اور پھر 10 بار دوسرے سجدے سے اٹھ کر پڑھیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں اسی طرح، اور پھر چوتھی رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو کل یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح ہے جو 300 مرتبہ 4 رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی یہ تسبیح ایک رکن کے اندر رہ جاتی ہے، مثال کے طور پر اس نے رکوع کے اندر نہیں پڑھی، تو اس کو چاہیے، وہ بھول گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جس وقت کھڑا ہو اس وقت وہ اس کو پڑھ لے، یا اگر کسی نے ایک سجدے میں نہیں پڑھی تو وہ دوسرے سجدے کے اندر پڑھ لے،
تو اس طرح جو پہلے والی اس سے کوتاہی ہوئی ہے اس کی وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے، خاص طور پہ ان راتوں کے اندر اس کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے اور آسان بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں پوری کی پوری امت مسلمہ کو صحیح طور پر اس رات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات میں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بدعات سے اور رسومات سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔